دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھائیں نا قاضی فائزہ صاحب کا، ہمیشہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہمیشہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے۔ اگر آپ ان کا میمو گیٹ آپ ان کا فیصلہ دیکھ لیں، اگر آپ ان کا کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آپ اٹھا لیں اور آپ فیض آباد دھرنے والا ایشو اٹھا لیں، انہوں نے کبھی ڈر خوف کے ساتھ فیصلے نہیں کیے۔ انہوں نے ہمیشہ آئین کو اپہولڈ کیا ہے اور قانون کو اپہولڈ کیا ہے، اور کسی جگہ ڈر خوف ان کا نظر نہیں آیا۔ اور یہ بھی کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کون طاقتور لوگ ناراض ہوں گے، کون ہلکے ناراض ہوں گے، اور کس طرح کے لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کون فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بالا تر انہوں نے ہمیشہ کام کیا۔ تو ان کے اس ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ان کے لیے تحریک چلائی تھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، لہٰذا ان کو کسی بھی حوالے سے اس ریفرنس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر ہم ماضی مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بہترین فیصلے کریں گے۔ یہ جو نظریہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی خواہشات کو کے مطابق وہ چلیں گے اور یہاں رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے بلکہ کمپرومائز ہو جائیں گے، یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے۔ اور جو پی ڈی ایم اسپیشلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ان سے توقعات رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کمپرومائز کریں گے یا وہ عمران خان سے بدلے لیں گے یا وہ ان کی کرپشن چارجز کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے، تو اس طرح کا نہیں ہونے والا۔ یہ میری رائے ہے اور یہ میں آج سے کئی عرصہ پہلے سے مستقل یہ کہہ رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے، اب آگے ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں۔ یہ چیلنجز آسان نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ملک بے آئین ہو چکا ہے، قانون کی پامالی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، چادر چار دیواری کا کوئی تحفظ نہیں ہے، ملک میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، ایک انڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا لاگو ہوا ہے۔ یعنی آپ کے پاس جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے، آپ کے پاس آئین ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے، آپ کے پاس قانون ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہے، آپ کے پاس بنیادی حقوق ہیں لیکن اس کا انفورسمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور فیصلے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرائے 90 ڈیز میں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ مشکل چیلنجز ہیں۔ اب یہ چیلنجز کا وقت ہے اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے یہ ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے، اور ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونا قاضی فائزہ کے لیے ایک امتحان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے پاس 13 مہینے ہیں۔ کیا تاریخ میں وہ اونچا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یہ بھی ان پہ منحصر ہے۔ کیا تاریخ میں وہ اپنے آپ کو گمنام کر کے جانا چاہتے ہیں، یہ بھی ان پہ منحصر ہے۔ فردر ان کی پرفارمنس ثابت کرے گی کہ وہ کس طرح کا چیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں۔ بندیال صاحب کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بدیال صاحب کو آپ کریڈٹ دیں گے، کوئی جتنے مشکل ترین حالات تھے، جتنا ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنٹینرز لگا کے ان کو گالیاں دی جا رہی تھیں، پوری اسمبلی میں ان کے خلاف ریزولوشنز پاس ہو رہی تھی، لیکن اس نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام فیصلے کیے، ارسپیکٹو کہ ان کی ذات پہ اٹیک ہوا، ارسپیکٹو کہ سپریم کورٹ میں تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا، ارسپیکٹو کہ اس کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے، اس کے پرسنل پہ بھی اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی۔ ان سارے حملوں کے باوجود اس نے اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، ورنہ اس کے لیے بھی بڑا آسان تھا، کوئی بھی طریقہ کر لیتا، واپس بھیج دیتا نیچے والی ہائی کورٹوں کو، وہاں سے فیصلے آئیں گے، پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن ان کے فیصلے بہرحال تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، لیکن ایک چیز رہ جائے گی، وہ ہے عمل درآمد۔ یہ انہوں نے کرنا تھا، یہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈسکریڈٹ میں ٹو سم ایکسٹینٹ چلا جاتا ہے۔ فیصلوں پہ عمل درآمد اگر نہیں کرا سکے تھے، ان کو چاہیے تھا کسی ایک شخص کو، 2 کو، 5 کو سمبولک سزا دے دیتے، ایٹ لیسٹ یہ ثابت ہو جاتا کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین اور قانون نے اس کو سزا دی۔ سر سائفر کے وجہ سے آپ نے ایک پٹیشن دائر کیا، آپ کو کیا امید لگ رہی ہے؟ یہ جو صدر سے متعلق نوٹیفیکیشن ہم نے اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کا اظہار کیا تھا کہ میں نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ دیکھیں، بل میں جب دستخط انہوں نے نہیں کیے نا 75(1) کے تحت، ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا، یا وہ دستخط کریں گے یا وہ واپس بھیجیں گے اور دوبارہ اسمبلی اس کو پاس کرے گی، تو دوبارہ جب ان کے پاس آئے گا آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 کے تحت، پھر ان کے پاس 10 دن ہیں، اگر وہ سائن کر دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ 10 دن کے بعد that bill will be deemed to be a law۔
لہٰذا یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو منسٹری آف لا نے کیا ہے بالکل ٹوٹل غلط ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل۔ شعیب صاحب، ابھی تک تو آئین و قانون کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، لا قانونیت ہے ملک میں۔ آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں، ابھی تک آئین و قانون انہیں سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ دینی ہے، 90 دنوں کے اندر اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے، تو آپ کسے سمجھا سکیں گے؟ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آپ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب وہ الیکٹ ہو گئے تو وہ کسی پارٹی کے نہیں رہے، وہ آئینی صدر ہیں پاکستان کے، وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ ان کو ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے، میں نے پریس کانفرنس کی ہے پچھلے ہفتے، مطالبہ کیا ہے خط کی صورت میں بھی اور ڈیمانڈ کی صورت میں بھی۔ ہم نے کہا ہے فوری طور پر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت تاریخ دیں، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو جس طرح الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی یہ آئینی جرم ہوگا۔ اس لیے ہم ان سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پہ تاریخ دیں، یہ آپ کی اختیار نہیں ہے، یہ آپ کی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے۔ شعیب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایک تاریخ دے چکے ہیں، یہی سپریم کورٹ بھی ایک تاریخ دے چکی ہے، اور ان تاریخوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ ایک اور تاریخ دے بھی دی تو کیا ہوگا جب عمل درآمد کرنے والے چاہیں گے نہیں؟ دیکھیں، ان کا کام ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کریں، اور جو اس آئینی ذمہ داری کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالیں گے، جو لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں گے، ان کا چہرہ کل بے نقاب ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، یعنی کس طرح پریس کانفرنسز اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا اگر تاریخ آئے گی تو ان کی نظر میں یہ غیر استحکام ہوگا پاکستان، تو یعنی وہ الیکشن سے کس طرح بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔